اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اس وقت جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کرونا کا پوری دنیا میں ہے، اور یہ بات سب کو پتہ چل چکی ہے کہ یہ جو کرونا آیا ہے ایک ملک میں ایک علاقے میں نہیں آیا، پوری دنیا میں آیا ہے، اور پوری دنیا کی جتنے بھی ملک ہیں سب کی دوڑیں لگ چکی ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں، لیکن کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی اسٹریٹجی ہے، اپنی ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ اپنے نام کا، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا غلبہ کرنا ہوتا ہے تو اس جگہ میں کسی کو بھیجتا ہے، لیکن جب بھیجتا ہے کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بناتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ نے ان کو منوانا تھا، اب منوانے کے لیے وہاں ایک بیماری تھی، چوت کی بیماری ہو گئی۔ اب جو لوگ وہاں نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے اس چوت کی بیماری سے بھی محفوظ ہو گئے، اور جو لوگ اٹیچ نہیں تھے ہلاک بھی وہی ہوئے۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیماری بھیجی ہے کسی ایک ملک میں بھی نہیں بھیجی، کسی ایک علاقے میں بھی نہیں بھیجی، ایک بر اعظم میں بھی نہیں بھیجی، پوری دنیا میں بھیج دی ہے۔ اب اس بیماری سے بچانے والا، اس بیماری سے محفوظ کرنے والا یا نجات دہندہ جو آنے والا ہوگا یقیناً وہ اس کیلیبر کا ہے جو پوری دنیا میں اس کی ڈیوٹی ہوگی۔ شیخ ناظم ہیں، دوسرے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنے والی جو ذات ہے نا، جو اس نے پوری دنیا پہ آنا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی۔ ابھی یوٹیوب پہ بھی بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں مولا علی علیہ السلام کے فرمان کی کہ دور آخر میں بہت سی بیماریاں جنم لیں گی، ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ جس کے علاج ممکن نہیں ہوں گے، اور حکماء جو ہوں گے وہ ششدر رہ جائیں گے کہ بھئی اس کا علاج کیسے کریں، ان بیماریوں کا بے بس ہو جائیں گے سوائے فیض امام مہدی علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فیض کے علاج ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، ابھی ایک دوست سے بات ہوئی، وہ کہتا ہے چائنا میں کرونا نے تو کنٹرول کر لیا ہے، اب ایک اور بیماری بھی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی بیماریوں کا جنم لینا، قدرتی آفات کا آ جانا۔ آپ دیکھیں جتنے 2001 سے لے کے 2020 تک جتنے تاریخ میں زلزلے آئے ہیں دنیا میں، ہو سکتا ہے پچھلے 500 سال میں بھی اتنے نہ آئے ہوں جتنے اس دور میں آ چکے ہیں۔ یہ آخری دور چل رہا ہے، اور یہ تیاری کی جا رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی دکھا رہا ہے، ان تمام حالات کو، بیماریوں کو، وائرس کو اور قدرتی آفات کو کنٹرول کرنے والا ایک ایسا نجات دہندہ ہے جس نے پوری دنیا پہ آ کے حکمرانی کرنی ہے۔ اس کی بات چائنا کو بھی ماننی پڑے گی، چاہے جتنی بڑی معیشت ہے، اور حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ چائنا والے بھی بے بس ہونے لگے ہیں، اسی طرح ایران والے بھی بے بس ہونے لگے ہیں، پاکستان والے بھی ہو رہے ہیں۔ جب ملک سارے بے بس ہو جائیں گے تو مجبور ہو جائیں گے اس ذات کو ماننے کے لیے۔ اب اس میں دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو آنے والی ذات ہے اس کا استقبال کیا جائے، دوسرا ان قدرتی آفات اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہا جائے۔ ان دونوں کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے جو آپ کو ان تمام آفات پہ غالب رکھے گا، غلبہ بھی دے گا، محفوظ بھی رکھے گا، اور امام مہدی علیہ السلام کی قربت بھی دے گا۔
یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ وقت قریب ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ دیکھیں گے بھی صحیح؟ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا جوانوں کو کہ تم لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیار ہو رہے ہو، اور تم لوگ وہ ہوگے جو لشکر مہدی میں شامل ہوگے۔ لشکر مہدی میں وہ لوگ شامل ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے وہ قریب ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کا انتظام کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ لگنے والے وہ لوگ ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے نور سے روشن اور منور ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، جن کے دل تاریک ہیں، زبان پر چاہے کلمہ ہوگا، وہ لوگ امام مہدی سے بہت دور ہیں۔ ایمان والے، کم سے کم ایمان والے، ورنہ حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا میں جتنے اولیاء اعظام ہوں گے فوراً سامنے آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو گروہ در گروہ لے کر جائیں گے، جبکہ یہ بھی کہا گیا جتنے 72,000 علماء ہوں گے امام مہدی کے خلاف ہوں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے۔ کم سے کم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ لگنے کے لیے کم سے کم ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، نہ زبان کے ساتھ ہے، نہ عقل کے ساتھ ہے، نہ شعور کے ساتھ ہے، اور نہ کتاب کے ساتھ ہے، نہ علم کے ساتھ ہے۔ اس نور کو حاصل کریں، قدرتی آفات سے بھی محفوظ رہیں، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں، کیونکہ یہ ذکر آپ کے خون میں بھی شامل ہو جائے گا۔ آپ کے خون میں بھی کوئی ایسی قدرتی آفت یا کوئی ایسی بیماری نہیں آ سکتی جو عذاب الہی کو ظاہر کر رہی ہو۔ اور یہ امام مہدی علیہ السلام کی تیاری کا بھی بہترین وسیلہ ذکر الہی، ذکر قلبی ہے۔ ان سب نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ابھی میں نے بتائی ہیں، اس کے لیے ذکر قلب کا ہونا ضروری ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی مالک کو یاد کریں، اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ۔ اسی کو آزما کے دیکھیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔